الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق و مالک ہے وہ اپنے بندوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے پرسکون راحتوں والی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اصول جو ضابطے دیے ہیں ان میں سے 5 کا ذکر گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے کیا تھا اور مزید 5 کا تذکرہ آج کی گفتگو میں ہوگا، کیونکہ ہر طرف پریشانی، افراتفری اور لوگ بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ صبح نکلتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، مشقت بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، حالات بہتر نہیں ہوتے۔ ہر انسان حالات کا رونا رو رہا ہے، اور ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ یہاں اچھے خاصے کھانے کمانے والے ہر وقت اس پریشانی کو لے کے بیٹھے ہیں کہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ ہر انسان کی زبان پہ مہنگائی ہے، بدامنی کا تذکرہ ہے، معاشی مسائل کا تذکرہ ہے، لیکن اگر ہم اسلام کے دیے ہوئے ان اصولوں کو اپنا لیں تو ہماری زندگی پرسکون ہو سکتی ہے۔ مہنگائی کم ہو یا نہ ہو، امن اس کی حالت کیسی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ راحت والی، سکون والی اور اطمینان والی زندگی عطا کرتے ہیں اس انسان کو جو اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ان اصولوں میں سے آج کی گفتگو کا پہلا اصول اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ رب العالمین کا اپنے زبان سے بھی، اپنے دل میں بھی اور اپنی کیفیات اور حالات میں اپنے رب کو یاد رکھنے والا انسان وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے آج اگر میرے اوپر حالات تنگ ہیں تو ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانیوں کے کئی دروازے کھلنے والے ہیں۔ جو اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، گناہ کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے
وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور نیکی کرتے ہوئے اپنے رب پہ امید رکھتا ہے۔ ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ کو روکتا ہے، نہیں میرا رب ہے، میرا خالق ہے جس نے میرا محاسبہ کرنا ہے۔ اگر آج میں کسی پہ ظلم کر کے جاؤں گا، میرے رب کے پیغمبر نے بتا دیا الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا میں ایک ظلم کر کے گیا، قیامت والے دن کئی تاریکیوں اور اندھیروں کا باعث ہوگا، میں ظلم سے رک جاتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو، اپنی نگاہوں کو اللہ کی مرضی پہ استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا رب ہے، میرا خالق ہے، جو مجھے رزق دینے والا ہے، جو میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ جو اس رب کو یاد رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو پرسکون بنا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان کے بعد کیا ہے؟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے مطمئن ہوتے ہیں، ان کے دل میں رب کا خوف پیدا ہوتا ہے، اطمینان کی کیفیت آتی ہے، ان کی زبان پہ رب کی تعریفیں ہوتی ہیں، رب کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اور پھر اس سے بھی ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، یہ ایمان والے، ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں۔ ان کے دل دنیا کے ملنے سے مطمئن نہیں ہوتے، ان کے دلوں کا اطمینان دنیا کی محبت نہیں ہے، دنیا کی چاہتیں الفتیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر تو ہے ہی ایسی چیز کہ جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور پھر اہل ایمان کو تو جس قدر ایمان زیادہ ہوتا ہے، اسی قدر اپنے رب کو یاد کر کے زیادہ سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اور ملتا کیا ہے؟ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی بھی وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور رب اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ أَذْكُرْكُمْ، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارے تذکرے کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کے تذکرے کرنے والا، اللہ کی وجہ سے حلال اور حرام میں تمیز کرنے والا، اللہ کی وجہ سے محبت اور نفرت کو معیار اس نے اپنی ذاتیات کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ محبت اور نفرت کا معیار بھی اللہ کی ذات جب ہوتی ہے، ایسے بندے کے اللہ رب العالمین آسمانوں پہ تذکرے کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب یہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، یہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں میں اس کے تذکرے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ رب العالمین اس انسان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک بڑا سادہ سا اصول دے دیا کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہم اگر اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سارے کے سارے متقی ترین انسان کی طرح ہو جاؤ، اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر سارے کے سارے گناہگار ترین فاسق ترین انسان کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہی میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں لا سکتے۔ لیکن ہم رب کو یاد کریں گے، رب کی تعریفیں پہلے بہت بلند ہیں، وہ بلند ہی رہیں گی، ہمارے یاد کرنے نہ کرنے کی محتاج نہیں ہے،
لیکن جب ہم رب کو یاد کریں گے تو رب کا فضل ہمارے اوپر یہ ہوگا، رب ہمیں یاد رکھیں گے۔ ہمیں تکلیفیں آئیں گی، رب ہماری تکلیفوں کو دور کر دیں گے۔ ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، اللہ رب العالمین ان آزمائشوں کو دور کر دیں گے، اور ہم تنگ حالات میں ہوں گے، اللہ رب العالمین ان تنگیوں سے نکال دیں گے۔ اور دوسرا اصول، اگر انسان خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتا ہے، تو ہر حال میں اپنے رب کا، اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتا رہے۔ جس بندے کے اندر شکر گزاری کی عادت پیدا ہو گئی، یہ انسان کسی میدان میں بھی، کسی جگہ پر، کسی موقع پہ بھی یہ مار نہیں کھاتا، یہ کامیابی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زبان پہ، اس کے عمل، اس کے کردار میں اللہ کے شکر کی کیفیت ہے۔ دل میں بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور احساس رکھتا ہے، اور ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرتا ہے کہ یہ رب کی دی ہوئی ہیں۔ دل میں ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے کہ یہ میرے رب کی نعمت ہے، اس کی میں نے قدر کرنی ہے۔ اپنی زبان سے بھی اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ میرے رب کی دی ہوئی نعمت ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میری ذہانت اور فطانت کا کوئی کردار نہیں ہے، اس میں میری محنت کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے، اس پر میرے رب کا شکر ہے۔ اور پھر اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بھی شکر ادا کرتا ہے۔ ہم زبان سے کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی، لیکن عمل وہ کرتے ہیں، کردار ہمارا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ناشکری پہ مبنی ہوتا ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، ساتھ کہا کہ اس کو تم نے ایسے استعمال کرنا ہے، حلال طریقہ اس کا یہ ہے، اس کو حلال طریقے سے استعمال کرنا، حرام طریقے سے نہیں کرنا، لیکن ہم اس نعمت کو حرام راستوں پہ استعمال کر کے، خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے زبان سے شکر ادا کر دیا۔ یہ شکر نہیں ہے۔ شکر تب ہوگا جب دل میں بھی اللہ کی نعمتوں کا احساس ہے، جب ان کو صحیح استعمال کر کے اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے تو اللہ کی مرضی پہ خرچ ہوگی، اور پھر اپنی زبان سے بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جو کچھ ملا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی ذات کا شکر ہے۔ ایسے شکر کرنے والے اللہ رب العالمین کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب کا یہ اعلان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر شکر کرتے رہو گے، دل میں بھی احساس ہوگا کہ یہ رب کی نعمت ہے، عمل میں بھی احساس ہوگا کہ اس کو صحیح استعمال کیا ہے، اور اپنی زبان سے بھی اظہار کرتے رہے کہ یہ میرے رب کی نعمت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ مال پہ اللہ کا شکر کریں گے، اللہ مال میں اضافہ کر دیں گے۔ اولاد پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ اس کو بابرکت بنا دیں گے، اور عہدہ و منصب ملا ہے اس کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ اور زیادہ عزتوں سے نوازے گا۔ علم ملا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ اس میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ دنیا کی کوئی چیز لے لیں، کوئی نعمت لے لیں، جب انسان اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم ضرور اس میں اضافہ کریں۔ اور دوسرا پہلو بھی بیان کر دیا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی، مال ہے لیکن رو رہے ہیں، ہر وقت یہی روتے ہیں کہ ہے ہی کچھ نہیں، صحت اللہ نے دی ہے لیکن رو رہے ہیں کہ نہیں جی حالات ہی خراب ہیں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ، شکر کریں گے تو مزید ملے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کریں گے تو اللہ فرماتے میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ناشکری پہ پھر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آتی ہے، سزا بھی ملتی ہے، نعمتیں چھن بھی جایا کرتی ہیں، اس لیے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ میرے حالات جیسے بھی ہوں، میرے اعمال میرے کردار سے بہت اعلیٰ ہے، اگر مجھے میرے حالات پہ میرے اعمال کے مطابق معاملہ ہوتا تو شاید میں اس قابل نہیں
کہ یہ جو نعمتیں ملی ہیں یہ مجھے ملی رہیں یا میرے پاس باقی رہیں، ان ساری چیزوں میں میرے رب کا شکر ہے کہ اس نے میرے گناہوں کو نہیں دیکھا، اس نے میری خطاؤں کو نہیں دیکھا، اس نے میری سیاکاریوں کو نہیں دیکھا، بلکہ اپنے فضل سے، اپنے احسان سے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو میرا بھی کام ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو تمہیں سزا دے کے کیا ملنا ہے؟ اللہ تمہیں سزا نہیں دیتا، لیکن کب؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، تو پھر اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ گویا کہ عذاب کب ملتا ہے، سزا کب ملتی ہے، نعمتیں تب چھنتی ہیں کہ جب انسان ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو، ایمان لے آؤ، تو اللہ نے تمہیں سزا دے کے، عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بہت قدردان ہے۔ اللہ کے لیے جب بندہ ایک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 گنا، 20 700 گنا تک، اور بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ تو اتنی عظیم نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، لیکن بندہ شکر تو کرے، اللہ کی نعمتوں کا احساس تو ہو۔ تو جو بندہ شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو پرسکون بنا دیتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کر رہا ہوتا ہے۔ کم ملا ہے تو اس پہ بھی شکر، زیادہ ملا ہے تو اس پہ بھی شکر، اور پھر احساس رکھتا ہے کہ یہ سارا کمال میرے رب کا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر مجھے کوئی چیز ملی ہے تو اس میں میرا کوئی ذاتی کردار اور کمال نہیں، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ اور تیسرا اصول، صبر کرنا۔ اگر انسان کی زندگی میں خوشیاں ہیں تو غم بھی آتے ہیں، اگر انسان زندگی کے بہت سارے لمحات خوشیوں میں گزارتا ہے تو غم بھی اس انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ کبھی امتحان کے طور پہ آتا ہے، کبھی آزمائش کے طور پہ آتا ہے، اور کبھی یہ اللہ کی طرف سے ذرا انسان کو متنبہ کرنے کے لیے عذاب کے طور پہ بھی آتا ہے۔ جب انسان پہ غم آئے تو اس حال میں بھی انسان اپنے رب سے دور نہ ہو، اس پہ صبر کرنے والا ہو۔ اور جو انسان صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی خوف کی وجہ سے تمہارے اوپر خوف طاری ہو جائے گا، کبھی تمہارے اوپر بھوک طاری ہو جائے گی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تمہارے مال میں کمی ہوگی، خسارہ ہو جائے گا، کبھی تمہاری جانوں میں کمی ہوگی، کوئی بیمار ہو جائے گا، کوئی قریبی دنیا سے چلا جائے گا، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ یہ تکلیفیں اس پہ نہیں آتی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پھل کم ہوں گے، کبھی زیادہ ہوں گے، زیادہ ہوں گے تو تقاضا ہے کہ شکر کریں، کم ہو گئے تو تقاضا ہے کہ اس پہ صبر کریں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے، انہیں بشارت سنا دیجئے جنہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ، کہ ہم بھی اپنے رب کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، واہ ویلا کرنے والے نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی تکلیف انسان کا اولاد میں سے، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے کسی کا اس دنیا سے چلے جانا انسان کے لیے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کا دنیا سے چلے جانا بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن صبر کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ ان کی وفات کا سن کے گریبان نہیں پھاڑتے،
چیخ و پکار نہیں کرتے، واہ ویلا نہیں کرتے، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ اپنی زبان سے نکال کے اپنے رب کے اس فیصلے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ رونا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، لیکن اس پہ ناشکری کے الفاظ کہنا، واہ ویلا کرنا اور چیخ و پکار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جاہلیت کے 4 کام باقی ہیں، ان میں سے ایک کام کسی کے فوت ہونے پہ نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا، اپنے آپ کو تھپڑ مارنا اور اس طرح کے واہ ویلے کرنا یہ بھی ہے کہ میری امت کے لوگ ایسا کریں گے، اور ہوتا ایسا، اور خواتین میں زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بے حساب اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ آج تک کوئی ایک بندہ آپ نے دیکھا ہو کہ جس کی اولاد کے رونے کی وجہ سے اسے زندہ کر دیا گیا ہو، یا کوئی ایک بچہ آپ نے دیکھا ہو کہ جس کے ماں باپ کے رونے دھونے کی وجہ سے اسے زندہ کر دیا گیا ہو؟ ایسا نہیں ہوا کرتا، لیکن انسان ناشکری کر کے، واہ ویلا کر کے، بے صبری کر کے اپنے اجر کو اور اپنے ثواب کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف آئے، چاہے وہ جانی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے کسی بھی قسم کی ہو، انسان اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے جب اس پہ صبر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نوازتے ہیں اور اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیتے ہیں۔ لیکن ہم صبر تب کرتے ہیں جب رو کے، پیٹ کے انتہا کو پہنچتے ہیں اور اب کچھ کر تو سکتے نہیں، فوت ہونے والے کو زندہ تو کیا نہیں جا سکتا، گم شدہ چیز کو تو واپس لٹا نہیں سکتے، نقصان ہو گیا ہے، اس کا اب کوئی متبادل تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ جب یہ نہیں ہوتا پھر آخر میں ہم جا کے کہتے ہیں جی بس اب ہمارا صبر ہی ہے۔ یہ صبر نہیں ہوتا، صبر وہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہوتا ہے جو کسی بھی صدمے تکلیف کے آغاز میں ہوتا ہے کہ جب انسان کو خبر ملی اسی وقت اس نے اللہ کے فیصلے پہ لبیک کہہ دیا، اسی وقت راضی ہو گیا کہ میرے رب کا حکم ہے، آج فلاں گیا ہے، کل میں نے بھی چلے جانا ہے، آج میرا فلاں نقصان ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، رب نے دیا تھا، رب نے واپس لے لیا، یہ رب کی امانت تھی، رب نے اپنی امانت واپس لے لی، اب اس پہ بے صبری کس بات کی، اب اس پہ رونا دھونا چیخ و پکار کرنا ناشکری کس بات کی؟ میں تو صبر کرتا ہوں، اور جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب وہ اللہ کی طرف معاملے کو لوٹاتے ہیں تو پھر انہیں خوشخبری دے دیجیے۔ کس بات کی؟ جنت کی، بغیر حساب و کتاب ان کے اعمال کے اجر و ثواب کی، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے بغیر حساب و کتاب کے اجر ہے، اس کے لیے اتنا زیادہ اجر ہے، اور جتنی تکلیف بڑی ہوتی ہے اتنا ہی اس پہ اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بندے کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا اعلیٰ ہے، بڑا عمدہ ہے، امرہ کلہ خیر، اس کے تو ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، اور فرمایا کہ یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو یہ خوبی نہیں مل سکتی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جب اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے اللہ کا شکر کر کے اس پہ اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کر کے اس پہ اللہ سے اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ تو عجبا لامر المؤمن امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ بڑا اعلیٰ ہے، بڑا عمدہ ہے، بڑا قابل فخر ہے، قابل رشک ہے کہ وہ تو ہر حال میں خوشی ملے تو پھر بھی اجر و ثواب حاصل کرتا ہے، غم پہنچے تو پھر بھی اجر و ثواب حاصل کرتا ہے۔ لیکن ہم اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لیں کہ ہمیں خوشی ملے تو کیا کرتے ہیں، غم پہنچے تو کیا کرتے ہیں۔ ہمارا تو معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے،
ہمیں خوشی مل جائے تو ہم اس پہ ناچ گانے پتہ نہیں کیا کچھ، اور یہ کہا جاتا ہے جی شادیاں کون سی روز روز ہونی ہے، چلیے ایک دن ہو رہی ہے تو جیسے مرضی خوش ہونے دو بچوں کو ذرا، اور تکلیف پہنچ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں اب میرے سے کوئی بات نہ کرے، میرا بی پی لو ہو رہا ہے، ہائی ہو رہا ہے، میرا شوگر ہائی ہو رہا ہے، لو ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، طرح طرح کے بہانے اور طرح طرح کی چیزیں لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی میں دکھ میں ہوں، غم میں ہوں، میرے زخم پہ کوئی نمک نہ ڈالے، وہاں پہ بھی ہم ناشکری، اور اگر خوشی مل جائے تو پھر بھی رب کو بھول جاتے ہیں، غم پہنچے تو پھر بھی رب کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ مومن کا کام یہ ہے خوشی ملے تو پھر بھی رب کو یاد کرتا ہے، تکلیف پہنچے غم آئے تو پھر بھی رب کو یاد کرتا ہے۔ اور چوتھا اصول، جو بندہ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی کو پرسکون گزارنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھی گزر جائے اور میری آخرت بھی سنور جائے، تو ایسے بندے کے لیے چوتھا اصول یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ذات پہ توکل کرنے والا ہو، اپنے رب پہ اعتماد کرنے والا، اپنی ذہانت پہ نہیں، اپنی سمجھداری پہ نہیں، اپنے تجربے پہ نہیں، اپنے وسائل پہ نہیں، بلکہ اپنی رب کی ذات پہ جو بندہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، یہ بندہ پرسکون زندگی گزارتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ جو بھی ہمیں ملتا ہے، چاہے کوئی خوشی کی خبر ملے یا غم کی خبر ملے، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، وہ آج سے پہلے ہی ہمارے رب نے لکھ دی ہے، وہ ہمارا نصیب ہے، ہمارا مقدر ہے، ہوا مولانا، وہ ہمارا مددگار ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ حکم دیتے ہیں کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے۔ ایک طرف ایمان کے دعوے اور دوسری طرف بندہ یہ کہے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میری صلاحیتیں ہیں، اور اپنے آپ کو دکھاتا پھر کہ یہ میرا کمال ہے۔ نہیں، اس انسان کا کیا کمال ہونا ہے، یہ انسان تو ایک سانس لینے کے لیے بھی اپنے رب کا محتاج ہے، پھر یہ کیوں سمجھ بیٹھتا ہے کہ کمال میرا ہے؟ کمال تو میرے رب کی ذات کا ہے، جس نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، جس نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، اسی رب کی ذات پہ توکل اور بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ آج اگر میرا پیٹ خالی ہو تو پھر بھی رب کی ذات پہ توکل کہ وہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، وہ میرا پیٹ بھرنے والا ہے۔ آج میرا لباس اچھا نہیں، مجھے لباس دینے والی ذات بھی وہ ہے۔ آج اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دینے والی ذات بھی میرے رب کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد کرتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے، جو اپنے وسائل کو، اپنے عہدے، منصب اور اپنے دنیاوی اعتبار سے لوگوں کو دیکھ کے میرے تعلقات بڑے ہیں، میری دعا سلام بڑی ہے، میری اٹھنا بیٹھنا بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، یہی بڑے اس کی تکلیف میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اور جو اپنا تعلق رب کے ساتھ جوڑتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب ہے نا، اولاد نہیں ہے تو وہ دینے والا ہے، رزق نہیں ہے تو وہ دینے والا ہے، اگر گھر نہیں ہے تو وہ دینے والا ہے، بیماری ہے تو شفا کرنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے کے اس توکل کی وجہ سے فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے کسی ادارے میں، کسی محکمے میں جانا ہو اور وہاں ہماری دعا سلام والا کوئی بڑا بندہ موجود ہو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، گیٹ سے جا کے اس کا نام پکارنا شروع کرتے ہیں اور اس کا نام لیتے ہیں فلاں صاحب سے ملنے آئے ہیں، اور وہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور گھر سے جاتے ہوئے اتنے پر امید ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے لیے اس کام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرا تو فلاں بڑا وہاں موجود ہے۔ کیا وہ بڑا زیادہ بڑا ہے یا میرا رب زیادہ بڑا ہے؟ میرا رب زیادہ بڑا ہے نا، وہ رب کہتا ہے اگر ہمیں کوئی بڑا کہہ دے کہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں موجود ہوں، میری موجودگی میں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں، ہم ساری پریشانیاں بھول جاتے ہیں، لیکن رب نے کہتا ہے کہ میں موجود
تم میرے اوپر توکل کرو، میرے اوپر اعتماد بھروسہ کرو، لیکن ہمیں وہاں یقین نہیں ہوتا. یہ ہماری ایمان کی حالت ہے. اتنا زیادہ ہمارا ایمان ہے، دنیاوی وسائل پہ ہمارا اعتماد ہے اور رب کی ذات پہ ہمارا اعتماد اور بھروسہ کوئی نہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے اور پکے مومن ہیں. تو جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسے اعتماد کرو، بھروسہ کرو جیسے اس پہ اعتماد کرنا چاہیے، لرزقتم کما ترزق الطیر، تو پھر تمہیں بھی ایسے رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو رزق ملتا ہے. ان کا کسی کے یہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کسی پہ کوئی اعتماد نہیں ہوتا، ان کا اعتماد رب کی ذات پہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا اعتماد پتہ نہیں کس چیز پہ ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اگر تم اس طرح توکل کرو، رب کی ذات پہ اس طرح سے بھروسہ کرو جس طرح اعتماد ہونا چاہیے، تو تمہیں بھی ایسے رزق ملے جیسے پرندوں کو رزق ملتا ہے. صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. اور پانچواں اصول اور ہماری گفتگو کا آخری، قناعت اختیار کرنا. جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہو جانا. ہماری زندگی میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم کبھی اس پہ راضی نہیں ہوتے جو رب نے ہمیں دیا. ہم دیکھتے ہیں فلاں کے پاس اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے، فلاں کی اولاد ایسی ہے، فلاں کی ایسی ہے، فلاں کی ایسی ہے، فلاں جگہ پہ پہنچ گیا. ہم تو ساری زندگی دوسروں کو دیکھ کے چلتے ہیں. ہم نے تو کبھی اللہ کے دیے پہ کبھی قناعت اختیار نہیں کی. ہم تو اللہ کے دیے پہ کبھی راضی نہیں ہوئے. اور جو بندہ رب کی عطا پہ راضی ہو جاتا ہے، رب کے دیے پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پرسکون زندگی دیتے ہیں، اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے. وہ لوگوں کے گھر دیکھ کے، لوگوں کی گاڑیاں دیکھ کے، لوگوں کے مکان دیکھ کے، پلاٹ دیکھ کے، لوگوں کا لباس دیکھ کے، لوگوں کی خوشی غمی دیکھ کے متاثر نہیں ہوتا. وہ تو اپنے اوپر ہونے والی رب کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، لوگوں تم اپنے سے کمزوروں کو دیکھا کرو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ان کو نہ دیکھا کرو جن کے پاس مال زیادہ ہے، جن کے پاس گاڑیاں زیادہ ہیں، جن کا گھر زیادہ اچھا ہے، جن کو صحت زیادہ اللہ ملی ہے، ان کو نہ دیکھا کرو. لئلا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کمزوروں کو دیکھا کرو تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا کرو. تو قناعت اختیار کرنا، جو میرے نصیب میں تھا وہ رب نے مجھے دیا ہے، اور ایک دانہ، ایک رائی برابر کوئی چیز جو میرے نصیب کی ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی، اور جو کسی اور کے نصیب کا ہے وہ ایک رائی کے دانے کے برابر مجھے نہیں مل سکتا. تو پھر مجھے ہر وقت رونے کی، پیٹنے کی، چیخنے کی کیا ضرورت؟ میرا تو اپنے رب کے فیصلے پہ راضی ہونا ضروری ہے. جو بندہ اپنے رب کے فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے اور پھر رب کے حکم کے مطابق نکلتا ہے، کام کاج کے لیے جاتا ہے، یہ نہیں کہ گھر میں لیٹ کے کہہ رہا ہے جو نصیب میں ہوا آگے میرے گھر میں مجھے مل جائے گا. نہیں، تلاش کرنے کے لیے نکلنا اس کا کام ہے، لیکن ملے گا وہی جو اس کے نصیب کا ہوگا. اپنا نصیب جمع کرنے کے لیے ہم صبح نکلتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ جو ہمارے نصیب کا ہمیں ملا ہے ہم اس پہ راضی ہو جائیں کہ اللہ نے جو دیا ہے، جو میرے نصیب میں تھا وہ سارا مجھے مل گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا سنا اس میں جو صحیح بات ہوئی اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر السقما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم تقبل شهادتهم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.